انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پر بہت بڑی تبدیلیاں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا واضح اعلان افغانستان سے نکلنے کی تاریخ دے دی 11 ستمبر 2021، یعنی 11 ستمبر وہ دن جب 9/11 ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی ایک رپورٹ کے حوالے سے جو کینیڈا کے فارمر منسٹر فار سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کرس الیگزینڈر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اینڈنگ پاکستان's پراکسی وار ان افغانستان۔ اور جو بائیڈن نے پھر ایک اور بم شل تقریر کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ وہ روس پر سینکشنز لگا رہے ہیں۔ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جو بائیڈن کب چین کے حوالے سے اس طرح کی تقریر کرتے ہیں۔ اس پہ بات چیت آج ہم اپنے نیوز انالیسس میں کریں گے، اور ضرور بات چیت ہوگی پاکستان میں سعد رضوی کی گرفتاری، پروٹیسٹ، ان کی لبیک یا رسول اللہ جو آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پر بین کرنے کی بات چیت۔ یہ ہے آج کے نیوز انالیسس کے تجزیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبر جس کا سب کو انتظار تھا اس ہفتے رونما ہوئی، اور وہ خبر ہے جو بائیڈن کا اعلان کہ افغانستان سے ان کی فوجیں حتمی طور سے نکل جائیں گی 11 ستمبر 2021 کو، یعنی 9/11 کا جو واقعہ 20 سال پہلے ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسی دن کو چنا ہے اپنی فوجوں کو نکالنے کے لیے۔ بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کیا جو بائیڈن کا یہ اعلان اگر 11 ستمبر کو ہی وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی 11 ستمبر کو ہی وہ اپنی فوجیں نکالنا چاہتے تھے، اعلان تو انہوں نے 2 روز پہلے کیا ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا طالبان کو اور سب کو ایک طرح سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں؟ اس پہ میں تبصرہ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پہلے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا وہ ویڈیو کلپ جو ان کی تقریر سے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ I'm speaking to you today from the Roosevelt, the Treaty Room in the White House, the same spot where on October of 2001, President George W. Bush informed our nation that the United States military had begun strikes on terrorist training camps in Afghanistan. It was just weeks after the terrorist attack on our nation that killed 2,977 innocent souls, that turned Lower Manhattan into a disaster area, destroyed parts of the Pentagon, and made hallowed ground of a field in Shanksville, Pennsylvania, and sparked an American promise that we would never forget. I'm now the 4th United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a 5th. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے اٹس ٹائم ٹو اینڈ لانگسٹ وار آف امریکہ، جو افغانستان میں 20 سال سے لڑی جا رہی ہے وہ وار۔ لیکن اگر ہم اس کا سچ سے تجزیہ کریں تو کیا یہ وار واقعی ہی ٹھیک سے لڑی گئی؟ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں 2021 میں نکال لیں گے، تو تب ڈیموکریٹس نے ان پر بہت تنقید کی تھی۔ نہ صرف ڈیموکریٹس نے بلکہ ڈیموکریٹس کے حامی سارے میڈیا نے، سارے تھنک ٹینکس نے بہت تنقید کی تھی کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اور بلنڈر ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی اعلان کو ایک طرح سے کیری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اب یہ وار کو ختم کر رہا ہوں، اور سپٹمبر 11 2011 تک امریکی فوجیں نکل جائیں گی۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ ان کی امداد برقرار رہے گی، کچھ لوگ بھی وہاں پر رہیں گے۔ لیکن اب کیا طالبان، القاعدہ اور دوسری قوتیں جو ہیں صرف چند مہینے انتظار کریں گے کہ جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں اور پھر ہم
وہاں پر اپنی منمانیاں کریں گے. آلریڈی وہ امریکنز کی موجودگی کے باوجود بہت حد تک اپنی منمانیاں بہت سارے افغانستان کے علاقوں میں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد دنیا کے مبصرین کو اور کمنٹیٹر کو اور سیاسی مسائل پر اور جیو پالیٹکس پر نگاہ رکھنے والوں کو خدشہ ہے کہ شاید افغانستان میں ایک شدید خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ افغانستان کے جو شہری علاقے ہیں، اور شہری علاقے بھی کابل جیسے، وہاں پر تو افغان حکومت کا کنٹرول کسی حد تک ہے، لیکن جو سبربز ہیں اور جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پر نہیں کنٹرول. وہ ابھی بھی طالبان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، اور طالبان بھی بہت سارے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس سلسلہ میں نے کئی بار اپنی شو میں اسٹیو کول کی بک ڈائریکٹوریٹ ایس کا ذکر کیا، جس کے حوالے سے پاکستان کا کتنا اثر رسوخ رہا، اور ابھی بھی پاکستان کا اثر و رسوخ ہے ان طالبان کے کچھ گروہوں میں، سبھی میں نہیں. اسی سلسلہ میں جڑی ہوئی بات جو ہے وہ کینیڈا کے ایک فارمر منسٹر کی اسٹڈی رپورٹ ہے، اسٹڈی پیپر ہے جو پبلش ہوا. کینیڈا کے فارمر منسٹر فار سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کرس الیگزینڈر نے میکڈونلڈ لاریل انسٹیٹیوٹ، جو کینیڈا کا ایک پرومیننٹ تھنک ٹینک ہے، اس میں ایک پیپر پبلش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اینڈنگ پاکستان's پراکسی وار ان افغانستان. ان کے پیپر کا ٹائٹل ہے اینڈنگ پاکستان's پراکسی وار ان افغانستان. اس سلسلہ میں انہوں نے ٹیک ٹی وی اور ٹیک ٹی وی کی جو انگلش جو ہماری برانچ ہے اس کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے کرس الیگزینڈر نے، جو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر موجود ہے. اس میں انہوں نے ایٹ لینتھ وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو انہوں نے اپنے پیپر میں بھی لکھی ہیں، اپنے کنسرنز بھی انہوں نے شیئر کیے. اور اس موقع پر جب انک ٹی وی کی نیوز اینکر نے اپنے شو نیوز ٹاک میں کرس الیگزینڈر سے پوچھا کہ جو بائیڈن کا یہ فیصلہ اسی دن فوجیں مکمل طور پر نکال لینے کا جس دن 9/11 کا ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے، تو اس پر کرس الیگزینڈر نے بتایا کہ وہ ملے تھے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو افغانستان میں، جب کرس الیگزینڈر افغانستان میں کینیڈا کے ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے، تو تب وہ ملے تھے جو بائیڈن کو، تب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے. براک اوباما کے زمانے کی بات ہے. اور کرس الیگزینڈر یہ بتاتے ہیں کہ تب بھی جو بائیڈن نکلنا چاہتے تھے وہاں سے. ایون وہ یہ 2009 کا زمانہ ہے، 2011 میں اسامہ بن لادن کو امریکنز نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں مارا. تو اس حوالے سے جو انٹرویو انہوں نے جولیا کاسبی کو دیا، آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے چینل پر اس انٹرویو کو ضرور دیکھیے، لیکن میں اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. Yeah, well, first, I'm not surprised to see this announcement come from Joe Biden as president. I first met him, well, the only time I've met him in person was in Afghanistan in early 2009 when he was the vice president-elect for President-elect Obama. And he wanted to see U.S. troops go home even then, 2 years before Osama bin Laden was killed, 12 years ago. So his view hasn't changed. What has changed is that there is now a negotiation underway with the Taliban. U.S. troop levels are much lower than they were under Obama, 2,500 soldiers who are not fighting every day and who haven't lost a single member to Taliban attacks for quite a long time. So the U.S. is militarily much less relevant to peace, to the fortunes of Afghanistan. What is really in question now is whether the main aggressor, Pakistan's military operating through proxies, will be allowed to continue hammering Afghanistan with the conflict that they have fueled for decades. In the case of Ukraine, which was invaded partially by Russia in 2014 and which is threatened again today, we sanctioned Vladimir Putin and his institutions and their leadership very severely. That should be the same treatment that any senior leader in Pakistan supporting this conflict receives. It's a question of consistency.
It's a question of finishing the job. It's a question of doing what's necessary to bring about a real ceasefire. And after 20 years of involvement and support for Afghanistan, we've earned the right to stand with Afghans in addressing this last major obstacle to peace. तो कनाडा के फॉर्मर मिनिस्टर सिटीजनशिप इमिग्रेशन एंड कनाडा के फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान क्रिस अलेक्जेंडर वाज़े तौर पर पाकिस्तान को मेन एग्रेसर कहते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी मसाइल हैं अफ़गानिस्तान में उसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की वहाँ पर इम्पोज की हुई प्रॉक्सी वॉर है। उन्होंने यही बात की और उसके साथ साथ उन्होंने और कहा कि ये जो वॉर है इसके नतीजा में पाकिस्तान पर सख्त से सख्त सैंक्शंस लगने चाहिए। अब उनकी ये रिपोर्ट या उनका स्टडी पेपर मैकडोनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट MLI की वेबसाइट पे मौजूद है। आप व्यूअर्स जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। और इसके साथ साथ उन्होंने इस पेपर में जो लिखा है वो सारी की सारी बातें इस इंटरव्यू में भी की हैं जो टैग TV ने YouTube पर ऑन एयर कर दिया है। आप YouTube पर इसको देख सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने वो सारी बातें लिखी कि अफ़गानिस्तान के हालात कैसे बिगड़े और इसके साथ साथ जो उन्होंने बातें कही और जो पेपर में बातें लिखी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी इस क्लिप में जो मैंने आपको दिखाया वो कह रहे हैं कि हमने यानी कैनेडियन सरकार ने रशिया पर सैंक्शंस लगाई, रशिया पर अपनी शराइत सख्त की जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन का कुछ हिस्सा उन्होंने इन्वेड किया था 2014 में। और आज फिर यूक्रेन में वही हालात हैं, रशिया की वही सूरत हाल है। और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रशिया पर भी एक तकरीर की है और उस पर सैंक्शंस लगा दी हैं। मैं उसका एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। And we cannot allow a foreign power to interfere in our democratic process with impunity. And I told them if it turned out that as I thought, that there was engagement in our elections, that I'd respond. Later, during the transition, as we learned more about the SolarWinds cyber intrusion, I made clear that I would respond once we determined who had, in fact, conducted a hack on the scope and scale that occurred. When President Putin called me in January after I was sworn in to congratulate me, I told him that my administration would be looking very carefully, now that we had access to all the data, at the issues to assess Russia's role and then determine what response we would make. When we spoke again this week, I told them that we would shortly be responding in a measured and a proportionate way because we had concluded that they had interfered in the election and SolarWinds was totally out of the inappropriate. Today, I've approved several steps, including expulsion of several Russian officials as a consequence of their actions. I've also signed an executive order authorizing new measures, including sanctions to address specific harmful actions that Russia has taken against U.S. interests. I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. I chose to be proportionate. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रूस पर सैंक्शंस लगा दी हैं और उन्होंने सख्त कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनकी रशियन प्रेसिडेंट से पिछले हफ्ते बात भी हुई है और उन्होंने उनको बता दिया था कि वो ये सब करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात है चूँकि डेमोक्रेट्स का और प्रेसिडेंट बाइडन का वैसे ही रशिया के साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पुराना इलेक्शन था हिलरी क्लिंटन
کے مخالف جب وہ لڑے تھے اور جب وہ جیتے تھے تو تب سے ہی جھگڑا چلا آ رہا ہے ڈیموکریٹس کا رشیا کے ساتھ. وہ بہرحال ان کے خلاف امپیچمنٹ بھی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف, وہ ناکام ہوئی, کورٹس میں بھی کئی ہیئرنگ گئیں جس میں یہ کہا گیا کہ رشیا کی انوالومنٹ اس الیکشن میں نہیں تھی, لیکن ڈیموکریٹس نہیں مانتے. انہوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر رشیا پر سینکشن سخت لگائی ہیں. رشیا کی جو اپنی حرکتیں ہیں, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں, جو ڈیموکریسی کے سلسلہ میں ان کی ایک اپنا سخت سٹینس ہے, یعنی ڈیریلمنٹ ہوتی ہے, جس طرح اپوزیشن لیڈر اس وقت انہوں نے قید بھی کیے ہوئے ہیں, وہ یقینی طور پر کنڈیمیبل ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. لیکن یہ بات بھی طے ہے, دنیا اب تک یہ بات بھی دیکھ چکی ہے کہ اس وقت امریکہ کو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے چائنا, اس کے خلاف اس طرح کی جو سینکشنز ہیں اس وقت کی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن لگانے کی بات نہیں کر رہی, جس طرح کی وہ سینکشنز لگا چکے ہیں رشیا کے خلاف, جس طرح کی سینکشنز وہ سعودی عرب کے خلاف لگانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کافی بڑے بڑے کلپریٹس کنٹریز ہیں. ایران کی ایک مثال ہے, ایران کے ساتھ ان کا نیوکلیئر ٹاک پھر سے چلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے. چائنا کے ساتھ, چائنا کے فارن منسٹر کے ساتھ اسٹیٹ سیکرٹری یو ایس کی میٹنگ ہوئی تھی, پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا, ہم نے بھی اپنے شو میں دکھایا, اس میں کافی ہنگامہ ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود ابھی تک پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کوئی ایسا سپیچ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جس میں وہ چائنا پر بھی سینکشن لگائیں, اور یہ بات بالکل طے ہے کہ چائنا سے بڑا تھریٹ امریکہ کو اور دنیا کو کوئی نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے سینکشنز وہ ویگر مسلمز کے حوالے سے ضرور لگائی ہیں, کینیڈا نے بھی لگائی ہیں. لیکن ابھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اسی طرح کی دھواں دار تقریر ڈیو ہے, جس طرح کی تقریر وہ روس کے بارے میں کر رہے ہیں, جس طرح کی تقریر وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے لگتا ہے کہ دنیا میں جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, پہلے بھی وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوتی تھی, لیکن آج کے سمے میں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جڑ چکی ہے. آنے والے دنوں میں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوں گی, میں اسی طرح کا نیوز انالیسس ان ایشوز پر آپ کے سامنے لاؤں گا. آخر میں بات چیت کروں گا پاکستان میں جو ایک طرح کی طالبانائزیشن تحریک لبیک یا رسول اللہ نے شروع کی ہوئی تھی, اس کا کیا ایک اینڈ گیم آ گیا ہے؟ کیا اس کے اینڈ گیم سے وہ طالبانائزیشن جس کی سپورٹ پاکستان آج بھی افغانستان میں کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا ایون بلوچستان میں آئیسس کی جس طرح کی الیجڈلی سپورٹ پاکستان کے ادارے کرتے ہیں, جس کے بارے میں دنیا کے ممالک کو کنسرن ہے, کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو آرگنائزیشن ہے, اس کا جو دھماکہ ہے, اس کا جو ہنگامہ ہے, یہ پاکستان کے لیے مسئلہ بن گیا, اس لیے انہوں نے ان کو بین کر دی؟ اس پر میں ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا. پہلے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر شیخ رشید کی تقریر کا ایک ویڈیو کلپ اور ٹیک ٹی وی پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا. تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد تحریک لبیک پر پابندی کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے. راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ختم نبوت پر ترمیم کی تو میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی. جس ملک میں وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہو اس ملک میں کوئی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں. ہمارے دور میں ناموس رسالت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. کہ میں نے جب مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے خلاف ترمیم لائی تو میں نے جمعے کا نوٹس دیا کہ جمعے تک واپس لے لو. میرے اصرار پر انہوں نے منت کی اور جمعے رات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا. قبل ازیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا. اجلاس میں تحریک لبیک کی جانب سے ہونے والے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. پولیس
رینجرز اور ضلع انتظامیہ کو علاقے کلیئر کرانے پر مبارکباد اور اس دوران شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ موٹر ویز، جی ٹی روڈ اور باقی بڑی سڑکیں ٹریفک کے لیے کلیئر ہیں۔ لیاقت آباد، ترنول، بارہ کہو، رواد کے راستے بحال کر دیے۔ رینجرز اور پولیس نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اچھا کام کیا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ریاست کے رٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ حکومتی ریٹ کو ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ وقار حسین، ٹیک ٹی وی۔ ٹیک ٹی وی پاکستان کی آپ نے ایک مختصر رپورٹ بھی دیکھی اور شیخ رشید کے کچھ کمنٹس بھی سنے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ایمبیسی کو بند کیا جائے، اور ان کا یہ احتجاج کوئی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں تھا، ان کا یہ احتجاج ناموس رسالت کوٹ ان کوٹ کے چکر میں تھا، یعنی پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی انسلٹ ہوئی ہے کارٹون کے سلسلے میں۔ اس پہ خیر میں اپنی کمنٹری تو بعد میں کبھی کروں گا، لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو شیخ رشید اس کو ختم نبوت کہہ کر اپنی جو ایک طرح سے مذہبی جہالت ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں۔ ختم نبوت پاکستان میں جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پرافٹ محمد کو آخری نبی نہیں مانتے۔ یہ ہے ساری کی ساری بحث۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے مسٹر خادم رضوی، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک مسٹیریس، میں تو یہی کہوں گا موت مرے، کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بہرحال وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے کئی مہینوں سے۔ اب ان کے صاحبزادے سعد رضوی نے چارج سنبھالا ہوا ہے۔ سعد رضوی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ نے 20 اپریل تک ایمبیسیڈر آف فرانس کو باہر نہ بھیجا، پاکستان سے باہر نہ نکالا، ایمبیسی بند نہ کی، تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ان کو گرفتار 3 روز پہلے کر لیا گیا۔ اور اس گرفتاری پر بھی کئی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کئی طرح کے ریومرز چل رہے ہیں۔ ایک ریومر یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگوں کی آپس میں بھی لڑائی تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن بہرحال ان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر احتجاج ہوئے، جیسا کہ آپ نے اسکرین پہ دیکھا، ہنگامے ہو رہے ہیں، اور یہ ہنگاموں کے جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں۔ اب ان پر پابندی لگا دی ہے۔ حکومت پاکستان کے لیے یہ واقعی مسئلہ ہے کہ کیسے وہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں اور کیسے فرانسیسی ایمبیسی بند کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے ناطے بند کر رہے ہیں، وہ یہ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ویسے ہی فرانس سے آپریٹ ہوتی ہے، ان کا ہیڈ آفس وہاں پہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وہ جو گرے لسٹ میں پاکستان ہے وہ میرا خیال ہے بلیک لسٹ میں اگلی ہی میٹنگ میں چلا جائے گا۔ اور اب بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ تحریک لبیک پر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے یہ وہی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں نکالیں گرے لسٹ سے، ہم نے تو پابندی بھی لگا دی ہے۔ لیکن یہ تو ایک گروہ ہے اور بڑا ہی طاقتور گروہ ہے یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کا، اس پہ پابندی لگ گئی۔ لیکن یہ مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے پاکستان میں، اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں یہاں پہ وہ ویڈیو نہیں دکھا رہا، سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے فوجی بھی اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے یہ لبیک یا رسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم آپ کی آواز کے پیچھے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ تو ایک جنرل نعرہ بھی ہے، مگر انہوں نے اس جنرل اسلامک نعرہ کو پارٹی کا نام دے دیا، اور پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے اچھے خاصے لاسٹ الیکشن میں ووٹ بھی لیے تھے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس تنظیم پر پابندی کے بعد یہ مائنڈ سیٹ پاکستان سے ختم ہو جائے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے پولیٹیشنز کے اندر بھی ہے، پاکستان کی آرمی کے جوانوں کے اندر بھی ہے، اور پاکستان کی بہت ساری عوام کے اندر بھی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ وہیں کا وہی رہے گا۔ بہرحال ان سب باتوں پہ ہم اپنے نیوز انالیسز میں آنے والے دنوں میں
ہر ہفتے کئی بار بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ پہ یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پے پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ ہمیں پیٹریون کے ذریعے پیٹرونائز کر سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف نیوز انالیسز میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.